جیسا یہ فرمائیے گا، میں ویسے آپ کے ساتھ ایکسپیرینس بھی شیئر کرتا ہوں. میں نیوزی لینڈ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں دو چیزیں دیکھی. ایک ایسا ریجن ہے جہاں پہ نا شہد کی مکھیاں بہت زیادہ. تو جب میں وہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے گیا تو ایک بندے نے اس نے کہا کہ جی آپ یہ ایک سولوشن سا تھا اس نے یہاں لگا لیں. میں نے کہا اس کا کیا فائدہ؟ اس نے کہا جی ہم پچھلے 21 سال سے لگا رہے ہیں تاکہ مکھی آپ کو لڑ نہ سکے. تو میں نے کہا کبھی تمہیں لڑی ہے؟ کہتا نہیں، لیکن یہ ہمارا ایک فارمولہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے ضرور کرنا ہے جو بندہ بھی پاس کرے. تو اس چھوٹی سی انہوں نے ایک ایس او پی بنائی اس ریجن کے اندر. اسی طرح جہاں پہ فلڈ آتے ہیں نا، جہاں پہ پانی اچانک آ جاتا ہے، وہاں انہوں نے نیٹ لگائے ہوئے ہیں. اچھا میں نے پوچھا کہ نیٹ کیوں لگائے ہیں؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ اگر تیزی سے پانی آئے تو بندہ ان کی طرف گھس سکتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جان بچ سکتی ہے اس کی. یا جانوروں کا باڑا جو اس کے ساتھ لگائی ہوئی ہے کہ جانوروں کو نہ پانی بہا کے لے جائے. تو چھوٹے چھوٹے سر کام. دیکھیے ابھی آپ بریک سے پہلے جو بات کر رہے تھے، امریکہ میں جو ان کی ہمارے این ڈی ایم اے کی طرح جو ان کی ایجنسی ہے فیما، وہ یہ انشور کرتی ہے کہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے کریڈٹ آورز میں سے کچھ ان کے کریڈٹ آورز جو ہیں وہ فیما کے ساتھ والنٹیئر ورک کے ساتھ مشروط ہیں. تو یعنی آپ کو ڈگری نہیں ملے گی جب تک آپ نے یہ کام نہیں کیا. تو وہ ملینز میں ان کے پاس جو ہے نا والنٹیئرز اویلیبل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی قومی اسمبلی نے یہ پاس کیا تھا آج سے کافی سال ہو گئے کہ اس کو اسکول کی سطح پہ یہ سبجیکٹ پڑھایا جائے، کیونکہ جب صاحب پاکستان جو ہے نا وہ شاید دنیا میں میرا خیال ہے ایک واحد ملک ہوگا جس میں جو ٹیکسٹ بک کے ڈیزاسٹر جتنے ہیں نا وہ سب یہاں موجود ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ گلیشیئر جو گلاف سے لے کے جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں جی، اور نیچے آ رہے ہیں پولر ریجن سے باہر سب سے زیادہ گلیشیئرز ہمارے پاس ہیں. تو لیک برسٹ وہاں ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارے یہاں لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد ہمارے یہاں ریور سسٹم بہت بڑا ہے تو فلڈز آتے ہیں. پھر ایون ہمارے ڈیزرٹس میں جو ہے وہاں پہ قحط سالی بھی ہو جاتی ہے. اور آخر پہ یہ ہے کہ سمندر کی وجہ سے ہمیں سونامی کا بھی خطرہ رہتا ہے، گرچہ کبھی بہت بڑا کوئی ڈیزاسٹر ہوا نہیں، لیکن کراچی کی جو صورتحال ہے وہ آپ کو پتہ ہے. تو ان تمام ڈیزاسٹرز کے ہوتے ہوئے جس طرح کی ہماری پریپیئرڈنس ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، کیونکہ اس چیز کی ریئلائزیشن ہی نہیں ہے. اور بدقسمتی سے جو مقامی سطح پہ جو کام ہونا چاہیے نا، ہم اس کے بجائے ہم یا تو صوبائی حکومت کی طرف دیکھتے ہیں یا وفاقی حکومت کی طرف سے، اور الٹیمیٹلی فوج کی طرف دیکھتے ہیں، سارے مل کے پھر فوج کی طرف دیکھتے ہیں. اچھا فوج دیکھیں ساری دنیا میں، ایون امریکہ میں بھی فوج آتی ہے لیکن وہ ایز اے ویپن آف لاسٹ ریزورٹ آتی ہے. ہمارے یہ ہے کہ ابھی یعنی بارش شروع ہوتی ہے تو فوج ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، اور اس کا جو ہے نا اس کا وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو. فوج کو تو آپ جو کام جس پہ لگائیں گے وہ بیچارے چلے جائیں گے، وہ تو اپنے لیے جا کے پہلے اپنے کیمپ لگاتے ہیں، پھر اپنے راشن سے ہی لوگوں کو راشن دیتے ہیں. یہ تو ہم خود ساری عمر فوج کا حصہ رہے، یہ وہاں ٹریڈیشن ہے. لیکن یہ کوئی سسٹینیبل ماڈل تو نہیں ہے نا. یہ پوری قوم کو آپ کو ایکٹیو کرنا پڑے گا تاکہ ڈیزاسٹر سے پہلے ایکٹیو ہوں وہ. بالکل، اور ایک ڈیزاسٹر سے سیکھیں اور اگلے ڈیزاسٹر میں اس کو اپلائی کریں، بجائے اس کہ ہم پچھلے ڈیزاسٹر کی ابھی مینجمنٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں، ری ہیب تو اگلا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. امجد صاحب یہ فرمائیے خان صاحب کہ آپ این جی او سے اور پبلک سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پبلک کیا کرے خیبر پختونخوا کے لیے اس وقت، کیونکہ ظاہر ہے بڑی مشکل کی گھڑی ہے اور آدھے سے زیادہ خیبر پختونخوا اس وقت متاثرہ ہے. تو پبلک کو، عوام کو کیا کرنا چاہیے آپ کے لیے؟ جی عوام کو ابھی ہم الحمدللہ یہاں پر لوگوں کی جو دیکھا جائے تو بہت زیادہ اس چیز میں بہت آگے بڑھ چڑھ کے آگے ہوتے ہیں کہ ہر کوئی امداد کی اس میں. ہم ان کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جو بھی اگر ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں یا آپ لوگوں نے جو بھی وہ تو آپ کم سے کم وہ ہم سے رابطہ کریں یا جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ رابطہ کریں. کہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پروفیشنل بھی اس میں آ جاتے ہیں، جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، اور پروفیشنل جو آ جاتے ہیں وہ چیزیں وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں ہے انفارچونیٹلی. امجد صاحب لوگ کہتے ہیں اگر ہم نے گورنمنٹ کو پیسہ دیا تو وہ اکاؤنٹس میں پڑا رہ جائے گا، لوگ وہاں پہ انتظار کرتا رہ جائیں گے آپ کا. سر میں یہی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فیسیلیٹیشن وہ دیں گے، گورنمنٹ کے بندے ان کے ساتھ جائیں گے جدھر انہوں نے جانا ہو.
وہ ان کو لسٹیں بتائیں گے کہ یہ لسٹیں ان کے پاس، اور یہاں پر جو ہے نا یہ آبادی ہے، یہ ان کے جو ہے نا نام ہے، یہ شناختی کارڈ نمبر ہے، تمام ڈیٹیلز ان کو پرووائڈ کریں گے۔ اچھا تھوڑی آپ، لیکن امیر میں صاحب اس کو آپ کی آپ آن وسادت لائن کیوں نہیں کر دیتے؟ سر کی ہے سر، ہم نے اس طرح ہے کہ ہمارے یہاں پر ڈیش بورڈ ہے، تو وہاں پر ہمارا چیف سیکرٹری آفس میں اور ہمارے آفس میں بھی یہ مینٹین ہوتا ہے۔ سر ایک چیز میں آپ کی وسادت سے عوام کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، جو افیکٹریز ہے سر، ان کو یہ ہے کہ سر ہم نے پروونشل گورنمنٹ نے 15,000 روپے ان کو جو ہے وہ فوڈ سٹیمپ پہ دے رہے ہیں سر۔ دوسری بات سر، سوات میں وہ لوگ جن کے گھر یا دکانیں جو ہے ڈیمیج نہیں ہوئی لیکن اس میں ملبہ پڑا ہے، تو سر ان کی آسانی کے لیے سر پروونشل گورنمنٹ نے ان کو 1 لاکھ روپے ہر شاپ کو وہ دے رہے کہ اپنے جو لوگ اپنی مرضی سے اگر کرنا چاہتے ہیں تو بے شک گورنمنٹ ان کو پیسے دے گی، اور ڈیبریز وغیرہ ہٹانے میں گورنمنٹ بھی لگی ہے، لیکن اگر وہ خود بھی کرنا چاہیں سر، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سر ہمارا ایک جو کمپنسیشن ہے سر، وہ بھی اگر جس لوگوں جن جن کو سر اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے، تو میں آپ کو یہی وہ کہہ رہا ہوں سر کہ ہمارے جو ہیلپ لائن ہے تو 1700 پہ کال کرے، اور ڈائریکٹ میرا کہے کہ ڈائریکٹر امجد خان صاحب، میں پروونشل اچھی ایمرجنسی بات ہے امیر ڈائریکٹر صاحب، ہوں ایسے سر۔ کیونکہ آپ نے ایسا لگتا ہے خان صاحب کہ آپ نے کام بہت کیا ہے اور پبلک کو اب اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے اور اس کے بعد بھی طرف آئیں گے۔